یا کان شدوانے کی یا ناک شدوانے کی منتیں مانتے ہیں تو یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 3 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو تم خرچ کرو یا منت مانو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ایک اور مقام پر پارہ 29 سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو منت کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے مطابق منت کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ منت کب مانی جاتی ہے اور کس کس چیز کی مانی جاتی ہے اور کیوں مانی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ منت مانے اس بات کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی منت پوری کرے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی منت مانے تو وہ اپنی منت کو پورا نہ کرے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے یہ منت مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، اپنے اوپر سایہ نہیں ہونے دے گا اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی منت مانی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص سے کہو کہ جاؤ سائے میں بیٹھ جائے اور بات بھی کرے اور لیکن روزہ پورا کرے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی کوئی منت نہیں، یعنی اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے یہ منت مانی کہ میں پیدل حج کروں گی، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پیدل حج کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری تکلیف سے کیا غرض، لہٰذا سواری پر اپنا حج پورا کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس منت کا کفارہ بھی ادا کرو۔ منت کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنی منت کو کسی چیز کے ہونے پر موقوف کرے، مثلا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا میرا بیٹا باہر سے آ جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں نوکری پر لگ جاؤں تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں کسی کام کے ہونے پر اپنی منت کو موقوف کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی منت کو کسی کام کے ہونے پر موقوف نہیں کیا بلکہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منت مان لی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اس صورت میں اپنی منت کو کسی چیز پر معلق نہیں کیا۔ جو پہلی صورت ہے جس میں اپنی منت کو کسی چیز پر موقوف کیا ہے اس کی پھر 2 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے پر موقوف کیا ہے، مثلا میرا بیٹا باہر سے آ جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے یا میرا روزگار لگ جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ کسی کام کے ہونے پر موقوف کیا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اس کا وہ کام ہو جائے تو وہ اب چاہے روزہ رکھ لے چاہے کفارہ دے دے، ایسی بات نہیں، بلکہ اب اس کو جتنے روزے کہا تھا اتنے روزے رکھنا اس بندے کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا کفارہ دے دے تو اس سے قسم پوری ہو جائے، ایسی بات بالکل نہیں۔ اور اس صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ کام ہو جائے تو پھر اس کے بعد منت پوری کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں ہے تو اس سے پہلے ہی اس کی منت پوری کرنا ضروری ہو جائے، ایسی بات بالکل نہیں، بلکہ جب اس کا بیٹا تندرست ہو جائے یا بیٹا باہر سے آ جائے یا اس کو نوکری مل جائے تو اب اس صورت میں اس پر اس منت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے وہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے کسی کام کے نہ کرنے کی منت مانے، مثلا یہ کہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ فلاں بندے سے بات نہیں کروں گا یا فلاں بندے کے گھر میں نہیں جاؤں گا
یا کسی اور نہ کرنے والے کام کی اس نے منت مانی. اس صورت میں اگر اس بندے نے نہ کرنے والے کام کی منت مانی ہے اور وہ کام اس نے کر لیا، مثلا کسی نے کہا کہ میں فلاں بندے کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اس بات کی منت مانی کہ فلاں بندے کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو وہ اس کے گھر میں چلا گیا، تو اب اس بندے کو اختیار ہے، چاہے کہ وہ بندہ اتنے روزے رکھ لے جتنے روزے رکھنے کی اس نے منت مانی ہے، چاہے تو وہ بندہ قسم کا کفارہ جو بنتا ہے، یعنی کہ جو منت کا قسم والا کفارہ بنتا ہے، تو وہ جتنا کفارہ بنتا ہے وہ کفارہ ادا کر لے. اگر کسی بندے نے کسی منت میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو مجھ پر منت ہے، یہ نہیں کہا کہ روزے اتنے روزے جو ہیں وہ رکھنا ضروری ہے، یا حج کرنا ضروری ہے، یا روزے رکھنا ضروری ہے، یا نوافل پڑھنا ضروری ہے، یہ ذکر نہیں کیا. لیکن اگر اس نے دل میں اس چیز کو معین کیا ہو کہ یا میں اتنے روزے رکھوں گا، دل میں اس نے کہا کہ میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نوافل ادا کروں گا یا حج کروں گا، تو اب وہ بندہ دل کی جو بات ہے اس پر عمل کرے اور وہ اتنے روزے رکھے یا اتنے نوافل ادا کرے، تو اب اس کی منت پوری ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے دل میں بھی اس بات کو مقرر نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں اس بندے کو جو قسم والا کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی بندے نے منت مانی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میں ان فلاں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور وہ بچہ اس کا تندرست ہو گیا، تو اب اس صورت میں جن لوگوں کو طے کیا کہ ان لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اور وہ صاحب مال تھے، تو اب اس بندے کی منت صحیح نہیں، اس بندے کو اپنی منت کا کفارہ دینا پڑے گا. اگر کسی بندے نے منت مانی کہ فلاں بیمار ٹھیک ہو جائے تو میں ان فلاں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور وہ لوگ جو تھے وہ مالدار تھے، تو اب اس صورت میں اس بندے کی منت ماننا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی نے منت مانی کہ اتنی رکعتیں ادا کروں گا اور اس نے رکعت طے نہیں کی، تو اب اس صورت میں کم از کم اس بندے کو 2 رکعت نماز ادا کرنے پڑے گی. اگر کسی نے 3 رکعت کی منت مانی ہے تو 4 رکعت ادا کرنا پڑے گی. اگر کسی نے 5 رکعت کی منت مانی ہے، اس صورت میں اس بندے کو 6 رکعت نماز نفل ادا کرنی پڑے گی. اگر اس نے بے وضو نماز پڑھنے کی منت مانی تو یہ منت ٹھیک نہیں. اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی منت مانی، لیکن ابھی اس کے پاس اتنے مال ہے نہیں، تو جتنا مال اس کے پاس موجود ہے اتنا ہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے. لیکن اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دیگر اور سامان موجود ہے، تو ان کو بیچے گا تو بیچ کر وہ 1 لاکھ روپیہ پورا ہو جائے گا. تو اب اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ جس کی منت مانی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جو سامان اس کے پاس موجود ہے اس کو بیچے اور بیچ کر اپنی منت کو پورا کرے. اگر کسی بندے نے منت مانی کہ جمعے والے دن فلاں فقیر کو میں اتنے روپے خیرات دوں گا، جمعہ رات کو ہی اس نے خیرات کر دیے، تو پھر بھی اس کی منت پوری ہو جائے گی. اور جس فقیر کا کہا تھا اس فقیر کی بجائے کسی اور فقیر کو دے دیے، اس صورت میں بھی اس بندے کی منت پوری ہو جائے گی. نظر ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی منت مانی جائے. مثلا کوئی منت مانے کہ میں نوافل ادا کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھوں گا، تو یہ عبادت کی جو منت ہے وہ صحیح منت ہے. اس کے علاوہ جو عام منت مانی جاتی ہے، مثلا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نیاز دوں گا، یا وہاں پر میں نمک چڑھاؤں گا، یا جھاڑو چڑھاؤں گا، یا میں فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ کوئی شرعی منت نہیں. لیکن یہ کام اچھے ہیں، تو اگر کام اچھے ہیں تو اگر کر لیے جائے تو حرج کوئی نہیں، گناہ کا کام نہیں ہے. اگر یہ کام کر لیے جائیں تو پھر یہ کام اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہ مخصوص جس کی منت مانی جائے وہ چیز نہیں. اسی طرح بعض جاہل لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ میں اگر میرا فلانا کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تو میں اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتا بناؤں گا. میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کے گلے میں زنجیریں ڈالوں گا. میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے بچے کے سر پر چٹیاں رکھوں گا. یا کان شدوانے کی یا ناک شدوانے کی منتیں مانتے ہیں، تو یہ کوئی شرعی منت نہیں ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں. لہٰذا ایسی منت مانی جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، تو پھر وہ منت ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ منت مانی جائے تو وہ منت ٹھیک نہیں.